الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ کما یحب و یرضا والصلاة والسلام على نبيه المرتضى وعلى وأصحابه أولياء الهدى أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ، پڑھیے الصلاۃ ہو۔ شبیر نے یزید کی دستار توڑ دی، شبیر نے یزید کی دستار توڑ دی۔ بڑی جنہوں نے شبیر نے یزید کی دستار سمجھتے ہو جنہوں پاک کرنے آسے پگاں دے بڑے ڈھیر ڈھیر مان ہوندے نے، ڈیریاں دے وچ چودھریاں دیاں پگاں ہوندیاں نے، تے جے کسے چودھری کو غلطی ہو جائے تے بندے آندے نے اج فلانے ڈیرے فلانے چودھری دی پگ رول گئی، اینجی گل پگ لا کے پیراں چ آ جائے نہ بندے دے پلے ککھ رنگ ایویں ہی ہے نا۔ حضرت امام حسین نو شعر کہہ رہے ہیں کہ امام حسین نے ایسی یزید دی پگ رولی ہے، ایسی رولی ہے قیامت کی گھڑی تک دنیا رولتی رہے گی اور لعنت کرتی رہے گی۔ شبیر نے یزید کی دستار توڑ دی، شبیر نے یزید کی دستار توڑ دی،
سوکھے گلے سے ظلم کی تلوار توڑ دے سوکھے گلے سے ظلم کی تلوار ایک تیر آ رہا تھا جو جس میں حسین پر ایک تیر آ رہا تھا جو جس میں حسین پر اصغر نے پڑھ کے تیر کی رفتار توڑ دے اصغر نے پڑھ کے تیر کی رفتار ایک تیر آ رہا تھا جو جس میں حسین پر ایک تیر آ رہا تھا جو جس میں حسین پر اصغر نے پڑھ کے تیر کی رفتار توڑ دے پڑھیے سوکھے گلے سے ظلم کی تلوار اللہ اکبر اچھی بولو سبحان اللہ اگلا شعر اس تو زیادہ قابل غور ہے اچھی بولو سبحان اللہ شبیر تیرے خون سے آیا ہے انقلاب شبیر تیرے خون سے آیا ہے انقلاب تو نے حسین ظلم کی دیوار توڑ دے تو نے حسین ظلم کی دیوار اور رسی گلے میں دین کے جس وقت آ پڑی رسی گلے میں دین کے جس وقت آ پڑی آلے نبی نے دیکھیے ہر بار توڑ دے آلے نبی نے دیکھیے ہر بار پڑھیے جنہوں نے شبیر نے یزید کی دستار اللہ جل جلالہ دی حمد اور ثنا تو بعد آقا دو جہاں غریباں دا والی یتیماں دا سہارا دکھیاں دے دل دا چین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر درود و سلام نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ پیر سید باقر علی شاہ صاحب
دیگر علماء حق، سادات کرام، دور اور نزدیک تو تشریف لے آئے ہوئے دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے اللہ کریم مینوں مختصر وقت کے اندر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ احباب نو حق سن کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو بعد صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب بخاری آستانہ علیہ وجہ شریف آپ دا خصوصی خطاب ہوئے گا، اور امید ہے کہ وہ انشاءاللہ خطاب دے دوران ہی تشریف لے ہوں گے۔ اس وقت تک میں نو برداشت کرو، تسی اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ دی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت بینہ سورہ شورا دے اندر تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ حضور علیہ السلام دا رب فرماندے نے محبوب کل فرما دیجئے، اے جڑی تمیز ہے نا فرما دیجئے آڑی، اے صرف سنیاں کو لبدی ہے، اچھی بولو، اے تمیز سنیاں کو لبدی ہے، اے دیتی امام محمد رضا نے۔ غیران دے بھی پڑھ لو تے اپنا بھی پڑھ لو تے اس ترجمے چی فرق دس جاندہ ہے بھئی سچا کیڑا ہے تے کوڑا کیڑا ہے۔ اللہ حضرت نے کی ترجمہ فرمایا کل محبوب فرما دیجئے، محبوب فرما دیجئے۔ محدثین مفسرین اس آیت دی تفسیر دے اندر فرماندے بلکہ لفظ کل دی تفسیر دے اندر علماء کہندے نے کہ مفسرین فرماندے نے کہ جس قرآن دی جس بھی تھان دے وہ کوئی آیت ہوئے، کسی بھی قرآن دی آیت تو پہلے لفظ کل آ جائے، کی آ جائے؟ لفظ کل آ جائے، وہ آیت ایمان دی شان نہیں بلکہ ایمان دی جان دا درجہ رکھ دی ہے۔ جی کی رکھ دیئے؟ ایمان دی شان نہیں بلکہ ایمان دی جان دا درجہ رکھ دیئے۔ جویں اللہ نے توحید دا ذکر فرمایا قل هو اللہ احد، میں کہا مالکہ ہر تھان تے جو حبیب دا ذکر کیتے ہی ایتھے اپنی جو توحید دے بیان کرن لگا ایتھے تے اپنے کلے دا ذکر کریں، آپ محبوب دا کیوں کیتے جی؟ ایتھے توحید تے اپنی کلیاں کر کے بیان کو بندے سانو بڑی توحید سکھاندے نے تے یا اللہ تو سانو کیویں دا طریقہ دسے؟ اللہ فرماندا ہے بندیاں دی تو چھڈو، میرے ال ویکھو تھان کیڑی ہے جتھوں میں اپنے حبیب نو اپنے آپ تو وکھریاں کیتا ہے، انج دی تھان نہیں لبے گی جتھے میں اپنا ذکر کیتا ہوئے تے نال آمینہ دے لال دا نہ کیتا ہو۔ اللہ فرمایا کل محبوب فرما دیو، میری توحید سنیا تو دس، تو توحید ایمان دی شان نہیں بلکہ ایمان دی جان ہے۔ ایک ہندی شان ایک ہندی جان ہے، دا بھی فرق دس دینا۔ شان کی ہے کسی بندے کو کوٹھی ہے، وہ دے مربع زمین نے، بینک بیلنس ہے، وہ اچھے کپڑے پہنے نے، یا وہ اچھے خاندان دا اعلیٰ خاندان دا بڑا امیر ہے، تو جڑا وہ سارا کچھ دی دولت بینک بیلنس کوٹھی یہ وہ ساری وہ دی شان ہے، انجی گل ہے۔ تے جان ہوئے جڑی ایس ڈھانچے دے اندر ہے، توجہ ہے، جے جان ہی نہ ہوئے تے شان زندہ رہندی ہے جی؟ جان ہوئے گی تے شان ہوئے گی نا، جان نہیں تے شان، جان ہے تے بھائی کار سفر کرے گا، جان ہے تے کوٹھی چ رہے گا، جان ہے تے زمین دی سیر کرے گا نا، جان ہے تے کپڑے پہنے گا، جان ہے تے بڑیاں لوگوں دی محفل اٹینڈ کرے گا، جان نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ مطلب کی ہویا؟ شان تو بغیر مڑ بھی گزارا ہو جاندہ ہے، جان تو بغیر گزارا ہو سکتا نہیں، شان تو بغیر ہو جاندہ ہے، جان تو بغیر نہیں ہوتا۔ تو
مفسرین کی فرماتے ہیں لفظ کل آ جائے اس جگہ تے اللہ ایمان دی شان نہیں ایمان دی جان دا ذکر فرما رہے ہیں. جویں توحید دی واری آئی میرے رب کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب دسو توحید ایمان دی شان نہیں ایمان دی جان ہے. تے پھر رسالت دی واری آئی میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا محبوب دسو قل بفضل اللہ و برحمتہ. لوگوں جدو میری رحمت آئے تے خوشی کریا کرو فلیفرحوا خوشی کریا کرو. نال کی رحمت دا ذکر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. خوشی دا دس کے نال دسیا ہے کہ رحمت کون ہے. اس رحمت میں بھیجی ہے وہ کوئی عام نہیں کوئی اور نہیں میرے آمنہ دے لال محبوب کریم محمد کریم. رسالت دی واری آئی لفظ کل آ کے اللہ کریم دے پیارے محبوب حضور نو لفظ کل آ کے حضور دی شان نال لوگوں نے دسیا لوگوں رسالت ایمان دی شان نہیں میں ایمان دی جان بنا کے بھیجی ہے. کلی ازواجکا و بناتکا. آج بندے آندے نے نبی دی ایک بیٹی ہے. میں ایک صرف نقطہ دیاں گا اس ویسے پیسے چ نہیں جاواں. کلی ازواجکا و بناتکا ایتھے اللہ نے لفظ کل لایا ہے نا اونچی بولو جی لایا کیوں لایا ہے کہ ایمان دی جان جس بنانی ہے وہ ایک بیٹی نہیں چار نو مننے گا تے بچے گی. توجہ ہے اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ توحید کا ذکر اللہ نے کیتا لفظ کل لا کے تصدیق کی تھی. لوگوں توحید ایمان دی شان نہیں ایمان دی جان ہے. رسالت ایمان دی شان نہیں ایمان دی جان ہے. تے جتھے آل بیت نبوت دی واری آئی تو جویں توحید ایمان دی شان ہے جویں رسالت ایمان دی شان ہے اللہ نے لفظ کل لا کے تصدیق کی تھی. لوگوں ایویں میں آل بیت محمد نال مودت بھی ایمان دی جان بنا کے بھیج چھڑی ہوئی ہے. ہن جن نے ایمان دی جان بچانی ہے اونوں اہل بیت محمد نال مودت رکھنی پوے گی. ایک ہوندی محبت ایک ہوندی مودت. انہاں وچ بڑا فرق ہے. جڑا مینڈک ہے نا مینڈک سمجھ دیو پانی وچ رہندا ہے وہ پانی چوں باہر بھی نکل آئے تے اون دا گزارا ہو جاندا. ایویں گل ہے. پریشان کیوں ہو ویکھیا تے سارے ہونا اونچی چ بولو. میں پوچھدا پیا تواڈے کولوں بھئی میں تے بولیاں کچھ نہیں ہوندا تھانوں بھی کچھ نہیں ہوندا اونچی چ بولو. بھئی مینڈک دا پانی تو باہر گزارا ہو جاندا ہے کہ نہیں ہو جاندا ہے. تے جے مچھلی نو پانی چوں باہر کڈ کے چ رکھیے جی نہیں نہ ہوندا. کیوں نہیں ہوندا؟ وجہ یہ وے مینڈک نو پانی نال محبت ہے مچھلی نو پانی نال محبت نہیں پانی نال مودت ہے. سمجھو ہے مچھلی نو پانی نال مودت ہے. اگر اس نو پانی تو باہر کڈیے تے زندہ نہیں رہندی جی وہ زندہ نہیں رہندی. بھلیا جویں مچھلی نو پانی نال مودت ہے تے پانی تو باہر کریے تے مچھلی زندہ نہیں رہندی. ایویں ہی آل بیت محمد دی مودت سینے وچ نہ رکھے گا تے ایمان زندہ نہیں رہے گا. ایمان زندہ تارن ہے جے اہل بیت محمد دا پیار دل دے اندر ہوئے گا. توجہ ہے جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میں دو چیزیں دنیا تے چھڈ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و اطاعتی. ایک اللہ دی کتاب اور ایک میں اپنی حال چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ صحابہ ڈھیر سارے سن صحابہ دا ذکر کیوں نہیں کیتا؟ نال صحابہ دا بھی ذکر ہو جاندا تو اس حدیث دے اندر حضور دا علم غیب ظاہر ہو رہا ہے. حضور نو علم سی کہ صحابہ کچھ دیر تو بعد ایک صدی تو بعد آدھی صدی تو بعد دنیا تو رخصت ہو جان. حضور نو علم سی اس سے واسطے فرمایا آل چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں؟ حضور نو پتا سی جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک مصطفیٰ دی آل باقی رہے گی اور جب تک آل باقی رہے گی تب تک مصطفیٰ دا قرآن باقی رہے گا. پھر کربلا دے میدان دے اندر دھڑ کربلا دے ریت دے ٹبیاں تے سر دمشق تے شام دے بازاراں دے اندر نیزے تے چڑھ کے حسین ابن علی نے قرآن پڑھ کے لوگوں نے دسیا لوگوں جب تک آل باقی ہے تب تک مصطفیٰ دا قرآن باقی ہے. جب تک آل باقی ہے
تب تک مصطفیٰ دا قرآن واقعی اے دھڑ دے محتاج نہیں، توجہ ہے، اے دھڑ دے محتاج نہیں، انہاں دا دھڑ بھاویں کربلا وچ پیا ہوئے پر نیزیاں تے چڑھ کے بھی قرآن سنا دے رہے ہیں۔ اے سچیاں دی نشانی ہے جی۔ یزیدی سوچ میں گم تھے کہ پھر کٹا کیا ہے، پڑھ رہا تھا قرآن سر حسین، پڑھ رہا تھا قرآن نیزے پر، یزیدی سوچ میں گم تھے کہ پھر کٹا کیا ہے۔ توجہ ہے، اودو ایران آئے کٹیا کی ایسا، اللہ اکبر۔ افسوس ہے، افسوس ہے کہ وہ لوگ ادو حسین دا مقام نہ سمجھے، انہاں لوگاں حسین دی شان انہوں نہیں سمجھیا۔ حضور فرماتے ہیں من احبنی حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ فقد احب اللہ اللہ الجنہ۔ فرمایا لوگو خبردار، میرے حسین نال جن نے پیار کیتا اس میں محمد کریم نال پیار کیتا، جن نے میں محمد کریم نال کیتا انہیں رب نال کیتا، تے جیدا پیار رب نال سچا ہوئے گا انہوں جنت ضرور اللہ عطا کر دے گا۔ ومن ابغضنی حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ فقد ابغض اللہ اللہ النار۔ فرمایا لوگو جن نے میرے حسین نال عداوت رکھی انہیں میں محمد کریم نال رکھی، تے جن نے میرے نال رکھی اور یاد رکھے اس رب نال رکھی، تے جن دی عداوت رب نال ہوئے گی وہ جہنم دے اندر جائے گا۔ احباب افسوس ہونا لوگاں تے، اور میں نو تواڈے تے بھی گلا ہے، توجہ ہے جی، تواڈے تے بھی یہ گلا ہے۔ اسی نعرے سارے مارنے حسین زندہ باد ہے، شاہ صاحب توجہ ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین تے ہے ہی زندہ باد، لیکن ویکھو نا حسین زندہ باد ہویا کیویں؟ اچھی کیوں نہ بولو؟ حسین دی کوئی لڑائی ہے یزید نال ذاتی؟ حسین زندہ باد آنے ہیں پر اسی نماز نہیں پڑھتے، حسین تے سجدے سر کیتا ہے، حسین زندہ باد ہے، زنا اسی کرنے ہیں حسین زندہ باد ہے، جھوٹ اسی بول لینے ہیں حسین زندہ باد ہے، فراڈ اسی کرنے ہیں حسین زندہ باد ہے، سود اسی کھانے ہیں حسین زندہ باد ہے، اسی شراب پینے ہیں حسین زندہ باد ہے، اسی دنیا دا ہر کم کرنے ہیں پھر آنے ہیں حسین زندہ باد ہے۔ مردہ باد یزید کیوں ہوئے؟ اس واسطے ہوئے کہ شراب پیندا سی، اس واسطے ہوئے زنا کردا سی، اس واسطے ہوئے نماز نہیں سی پڑھدا، اس واسطے ہوئے کہ مسجد نبوی دی بے حرمتی کرن والا یزید، آل بیت نبوت نو کٹن والا یزید۔ بیلیو جے زندہ باد حسین ہے تے پھر حسین دے نقش قدم تے چل تو ہی زندہ باد ہو جائے گا۔ توجہ ہے جی، نعریاں نال گلاں نہیں بڑھدیاں، سکیاں نعریاں نال ایتھے نعرہ مار چھڑیا اوتھے مار چھڑیا، ٹھیک ہے جی، توجہ ہے جی۔ ایتھے ہن پیرے باہو بولے نے اچھی بولو، تسی ہولی بولنا ہے تے میں گھنٹے ٹور پواں دا اچھی بولو۔ اونا حسین دا مقام نہ سمجھا، لیکن مبارک دے مستحق نے اج دے لوگ جنہ 14 صدیاں بعد بھی حسین نو سمجھے تے حسین دے مقام نو سمجھے۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر آواز، حسین دا مقام جنہ نہیں سمجھیا پیرے باہو بولے تے آپ فرماتے نے جے کر دی علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے، جے کر دی علم ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے، 18,000 جو عالم آیا تے اگے حسینی تے مردے
بند نہ کر دے میں قربان کامل دیو نا تابا ہو جڑے سر نظرانہ کر دے توجہ ہے جی کامل دین اونا دا باہو توجہ ہے گندہ کنہ دا جناب ہردہ اچھی بولو اچھی بولو کیویں 10 محرم دا دن 10 محرم دا دن یزیدی فوجاں لگیاں ایک پیسے حسینی قافلہ بیٹھا ہے یزیدیاں نے 4 چپھیرے لائیاں نے آن 72 پر ڈر ڈھیر آتے توجہ ہے آن صرف 72 ہی پر پوری کنات دیاں فوجاں لائیاں نے سائیڈ تے میں 72 بھی جڑے نے انہاں ساریاں تو ڈاٹے نے دعا کرو بھی انشاءاللہ ہن سانو جنگ دا ارادہ نہ کر لین میں کہ کملیا حسین تے جنگ کرنی ہوندی تے ایک عباس دا نا کافی یا ایک عباس نو چا اجازت دیندے تے ایک یزیدی بھی نہ بچنا توجہ ہے ایک سائیڈ القافلہ ہے امام حسین دا دوجی سائیڈ یزیدیاں دا لشکر ہے اور 4 چپھیرے نہر فرات تے بھی لگے نے میرے پیر حسین 10 محرم دا دن ہے اور جنگ شروع ہونے والی ہے لڑائی شروع ہونے والی ہے جناب ہور آ گئے اچھی بولو یا توجہ میرے حال کون آ گئے جناب ہور آ گئے تھے آ کے عرض کر دینے یا حسین ابن علی میں آ گیا قبول کر رہا توجہ ہے جی یا حسین ابن علی میں آ گیا قبول کر لو تے سید او ہوندا ہے جن دے کول جس ویلے بھی جس وقت بھی بھلیا آ جائے تے سید دی نشانی ہے کہ سینے نال لا لیندا ہے توجہ ہے جویں دا بھی ہوے گندا ہوے مندا ہوے آ جائے صحیح بھلا یا راہ ایک باری سیدھے تے آ جائے تے سید سینے نال حسین نے نہیں فرمایا تو پلید ہے یزید لشکر سارا پلید ہے کہ نہیں پلید ہے نا کیوں ڈردے پئے ہو آنکھوں پلید ہے یزید دا پورا لشکر پلید ہے یزید سمیت پورا لشکر پلید ہے تے پلید نو پاک کرن دا طریقہ کی ہوگا تو انہوں پتہ ہے شریعت آندی ہے بھی یا غسل کرے تے کپڑے صاف پہنے وضو کرے تے مڑ پاک ہو جاتا ہے آ کے کلمہ پڑھے جب مسلمان ہے جسم پلیت ہویا ہوئے ان جی کسے بندے دا جسم پلیت ہویا ہوئے تے پاک کرن دا کی طریقہ ہے غسل کرنا چاہیے غسل تو بغیر بندہ پاک ہو جاتا ہے نہیں نہ ہوتا ہور نے کوئی غسل نہیں کیتا کوئی وضو نہیں کیتا یزید لشکر پلید ہے پلید لشکر دے ایک قافلے دا سردار آیا تے سرداری چھڈ کے تے حسین دے قدمے چ آ گیا تے غسل نے اس کیتا ہایا پلید جدو حسین کو آئے نے حسین نے نہیں فرمایا کیونکہ پانی تے سجدہ نو پین واسطے بھی کوئی نہ آیا تے دوجی مڑ شریعت دا مسئلہ ہے جی اگر پانی نہ ہوئے تے پھر تیمم کری دے جی تے تیمم بھی اس وقت تک رہندا ہے جدوں تک پانی نہ ملے تے جے پانی مل جائے تے تیمم دا حکم ختم ہے دوبارہ وضو اور غسل کرنا پوے گا یہ مسئلہ ہے توجہ ہے تو ہور آئے نے حسین دے سینے نال لگے نے غسل نہیں کیتا وضو نہیں کیتا کچھ نہیں کیتا اکو سینے حسین نال لگے نے اس لگن دے صدقے اللہ زہر بھی پاک کر چھڑیا ہے باطن بھی پاک کر چھڑیا جی بندے پتہ ہے کی آندے نے نجف بھائی بندے آندے نے کہ جڑے حسین تے بڑا غریب ہے توجہ ہے بندے آندے نے اسی تے نہیں آندے بندے آندے نے حسین بڑا غریب ہے
میں کیا جی غریب ہے جڑا ریت دے ٹبیاں تے کھلو کے جنت پیا ونڈدا ہے اجے غریب ہے میں کیا تہاڈا غریب ہوئے گا ساڈا تے شاہ است حسین ہے بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین ساڈا حسین تے حسین ہے ایتھے کہ ایک عقیدے دا جملہ ہے جے تسی آکھو تے بھی دے چھڑیا اچھی بولو حسین ابن علی دے کول ہو رہے نے سینے نال لایا ہے پاک کر چھڑیا ہے تے جتھے پتراں نو جنت لبنی ہے انہاں پتراں دے وچ شامل ہو گیا ہور بھی انجی گل ہے اللہ اکبر کیوں حسین دے قدمے چ آ گیا کامل دین انہاں دا باہو جڑے سر نظرانہ کردے انہیں سر اگے چ رکھے لے سونیا ہن تیرے جتھے اکھ کٹا دینا اللہ جنت دے چھٹیے انہاں نال جڑے دوجے ہان حسین دے لشکر والے وجہ کی بنی ہے سینہ حسین نال لگا سینہ حسین نال لگا سر جھکایا میں کیا بڑی ونڈ نہیں کیتی تساں اے مندے ہو کہ سینہ حسین نال ایک لمحہ پہلے کوئی بندہ لگ جائے کہ اللہ ان دا ظاہر بھی پاک کر دے باطن بھی پاک کر دے کہ جنت بھی دیندا ہے تے جیڑے میں کیا یار نبی دے سینے نال ساری زندگی لگ دے رہے نے انہاں نوں اللہ جنت نہ دے سیدھا توجہ ہے جس ابو بکر تے عمر دے سینے نال ساری زندگی حضور لگدے رہنے اور حضور دے سینے نال اے لگدے رہنے جے 89 منٹ چ پاک کر چھڑیا ہے تے نانے کول ساری زندگی نہیں ہوئے اللہ اکبر اچھی بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق رب کے نعرے کا جواب دو نعرہ حیدری ایتھے ہن شاعر بولے شاعر بول کے کی کہندا ہے ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جا ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جا میرے کملی والے دا ہر یاری بڑا سونا پڑھیے جنہوں نے میرے کملی والے دا ہر یار تسی یہ نہیں پڑھ لو ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی اور گل آ گئی حضرت غازی عباس کے روزے تے شاید کو گاٹے چکیا ہوئے اور باقی سارے نے اللہ لے جاوے اکھو آمین غازی عباس علمدار کربلا دا علم حسین علیہ السلام دے لشکر دا علم عباس کول سی او عباس انہاں دی مزار تے جائیے نا تے تھلے انہاں دی مزار کچی ہے تے مزار دے 4 چھپیرے پانی ہے کیے پانی اور وہ پانی تازہ ہے کسی تھان تے کوئی پانی کھلوتا رہے تے وہ پانی خراب ہو جاتا ہے بدبو ہوندی ہے اس پانی چوں خوشبو ہوندی ہے اور لوگ آندے نے کہ وہ پانی دا اتھو کو گھوٹ ایک لب جائے جنہوں اندر دیاں بیماریاں ہوئے گھوٹ بھرے چاہت اندر لیاں دور تے جسم دے اتے کوئی ہوئے تے وہ پانی جتھے لاؤ گے جیڑی بیماری تے لاؤ گے اللہ شفا دے چھڑے توجہ ہے اللہ اکبر میں کیا ایڈا پانی کیوں شفا والا ہویا ہے تو
بندے آندے نے جی شفاڑا اس تو ہو گیا ہے نسبت غازی دی قبر نال ہو گئی. توجہ ہے نسبت عباس دی قبر نال. میں کہ اچھا ایڈا پاک ہو گیا ایڈا شفاڑا ہو گیا نسبت عباس دی وجہ تو کہ ہن بیماریاں اندر جائے تے اندر دیاں دور باہر جائے تے باہر والیاں دور. میں کیا کملیا اے تے ونڈ کر لئیے تو جدی نسبت غازی عباس دی مزار نہ ہوئے او پانی ایڈا شفاڑا ہوندا ہے کہ بندے دا اندر بھی پاک کردا ہے اندرلیاں بیماریاں بھی دور باہرلیاں بھی دور. تے جنہاں دی نسبت 14 صدیاں دی محمد کریم دی قبر نال ہے انہاں دا کیڑا مقام ہوندا ہوئے گا. انہاں دی کیڑی شان ہے انہاں دا کیڑا مقام ہے. پیر نصیر الدین نصیر بولے کیا کمال نہ بولے. آپ فرماتے نے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر پڑھنا نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ سینے سے لگائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے کیوں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے. اللہ اکبر. میرے پیر حسین کی ولادت کا دن آیا نا کیڑا دن آیا اچھی بولو جنہ دی میرے ال توجہ ہے وہ بولو کیڑا دن آیا حسین دی ولادت کا. ابو بکر صدیق نو عمر فاروق اور عثمان بن نورین مسجد مدینہ شریف وچ تو حضرت علی نو حضور نے نال لیا تے گھر ال چل پے اجرائے سیدہ فاطمہ زہرا دی طرف چلے تے مولا علی نال لے کے جو دروازے تے آئے نا دروازے تے آ کے حضرت علی نو حضور نے فرمایا علی تو دروازے کے کھڑیاں ہو جا دروازہ بند کر لے اندر کسی نو آن دینا نہیں. کیوں؟ میرے حضور نے فرمایا اندر میرے نواسہ حسین دی ولادت ہو رہی اندر دین دا وارث آ رہے ہیں اندر دین نو آسمانہ دیاں بلندیاں تے بلند کرنے والا آ رہے ہیں اندر دین نو پروان چڑھان والا آ رہے ہیں. حضور نے جب حضرت علی نے فرمایا تو علی تو ہی تے کھڑا ہو جا. مولا علی کھڑے ہو گئے دروازے کے کھڑے نے تے کچھ دیر لگی تے سیدنا صدیق اکبر آ گئے. توجہ ہے جی کون آ گئے سیدنا صدیق اکبر آ گئے. کچھ دیر لگی تے حضرت عمر فاروق آ گئے اور پھر حضرت عثمان ذو النورین آ گئے. حضرت علی سارے نے ڈک لیا روک لیا دروازے دے کے اندر کسی نو جان دیتا نہیں. انہاں پوچھا کی گل ہے فرمایا حضور دا حکم ہے ایتھے ہی رک جاؤ. یہ گلاں جو ہوندیاں پیاں نے تے وہ تینے یار گلاں کرن لگ پنے آپس دے اندر کہ خیر ہوے اندر کی ہو رہا ہے. حضرت علی نے بھی باہر کھلا رہا نے سانو بھی کھلار دیتا نے تو مولا علی سرکار کو انہاں دیاں گلاں ال توجہ یاراں دیاں گلاں ال کو نہیں پکڑ دے آسماناں ال ویکھی جا رہے آسمان ال. مولا علی کی کر رہے ہیں آسمان ال چہرہ اٹھایا اور ویکھ رہے ہیں آسمان ال تکتے پے. اے کچھ جدوں لمحہ گزریا ہے پیر حسین دی ولادت ہوئی ہے تو حضور باہر نکلے اور خوشی خوشی آ کے دروازہ کھول کے حضور فرماتے ہیں علی مبارک ہوئے اللہ دوجا بیٹا عطا کر چھڑے. اللہ اکبر عزیز ہو میرے پیر حسین دی ولادت ہوئی ہے حضور باہر آئے آ کے فرماتے ہیں علی مبارک ہوئے اللہ نے دوجا بیٹا حسین عطا کیتا ہے. جدو میرے پیر حسین دی مبارک دی گل حضرت ابو بکر صدیق دی کناں وچ گئی ہے سیدنا صدیق اکبر خوشی نال باغ باغ ہو گئے اور گل کوئی نہیں کیتی. حضور دی بارگاہ دے اندر التجا کر دے سونیا
اگر اللہ نے علی نو بیٹا دیتا ہے ابو بکر نو بڑی خوشی ہوئی ہے میرے طرفوں کائنات دی پہلی مبارک تسی قبول کر لو پہلی مبارک مولا علی دے پتر حسین دی ولادت دی خوشی اندر دین والی ہستی دا نام سیدنا صدیق اکبر ہے جاؤ اور کتاباں کھنگال لو لے آؤ کوئی کتاب او بندہ لب کے دیو جن نے حسین دی ولادت دی پہلی مبارک حضور نو دیتی لبو جیڑا ورنہ گل کرے انہاں کو بندہ لب دیو توجہ ہے جی بندہ کی لبنا نے بندہ ہوئی گی جیڑا نبی دا یار ہے اچھی بولو سیدنا صدیق اکبر پہلی ہستی نے جنہ حضور نو آ کے حضرت حسین دی ولادت دی مبارک بات دیتی ہے جدوں مبارک حضور نے قبول کی تھی تو بڑا خوشی دا ماحول سی کہ سیدہ زہرا نو اللہ دوجا بیٹا عطا کیتا ہے اللہ اکبر میرے نبی کریم رؤوف الرحیم دے غلاموں بڑی توجہ جدوں گل حضور نے مبارک قبول کی تھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر دست بستہ کھڑے ہو کے عرض کردے نے کملی والے ایک میں بھی عرض کرنا چاہنا ہے کہ میری بھی گزارش سن لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے علی بول تو کی کہنا چاہنا ہے کملی والے اے یار تے تنے آپس وچ گلاں کردے رہے نے میں گلاں کوئی نہیں کردا رہا میں آسمان ول تکدا رہا ہاں میں آسمان تے بڑے عجیب منظر تکے نے بڑے عجیب منظر آسمان دیاں بلندیاں تے بڑے عجیب منظر تکے نے سونے میں ایک بڑا عجیب ماجرا تکیا ہے میرے آقا فرماندے نے علی کی تکی یا رسول اللہ آسمان دی ولو فرشتے دیاں ٹولیاں زمین تے آ رہی سن زمین تے لین در لین قطار در قطار آسمان تو زمین تے فرشتے آ رہے نے کملی والے آؤ میں سارے نو تکدا رہا وا او فرشتے آپس وچ گلاں کردے رہے نے آپس وچ گفتگو کردے نے سونے آؤ او آپس وچ گنتی کردے ہان اپنا اپنا نمبر دستے ہان علی انہاں دی گنتی کردا رہیا وے علی انہاں فرشتیاں نو گندا رہیا ہے نالے حالات ویندا رہیا ہے میرے حضور فرماندے نے علی کنے فرشتے آئے نے کملی والے آؤ نہ 1000 نہیں آیا 2000 نہیں آئے 1,00,000 نہیں آیا علی نے گنتی کیتی ہے اللہ نے آسمان تو زمین تے میرے پتر حسین دی خوشی دی خاطر ان دی مبارک واسطے اللہ کریم نے 14,00,000 فرشتے نو آسمان تو زمین تے بھیجیا ہے کنے فرشتے 14,00,000 14,00,000 فرشتے میرے رب نے آسمان تو زمین تے بھیجے نے حضرت علی یہ تصدیق کی تھی نا اللہ اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کنے چ آواز گئی تو حضور فوراً جبریل المخاطب ہوئے اچھی بولو جبریل تے نوریاں دا سردار ہے انہوں تو پتہ سی نا توجہ ہے جی ہو نہیں سمجھیا تے انسان ہی نہیں سمجھیا حسین دا مقام جی نہیں سمجھیا تے انسان نہیں سمجھیا فرشتیاں نو پتہ ہے حسین دا مقام کی جی وہ ادب بھی جان دے نے وہ نسبت بھی جان دے نے وہ رشتہ داری بھی جان دے نے وہ تعلق بھی جان دے نے وہ مقام بھی جان دے نے اچھی بولو سبحان اللہ بے ادب بے نصیب ہوندہ ہے تے با ادب با نصیب ہوندہ ہے جی ابو بکر نے حضور دا ادب کیتا ہے نا اور حضور دی بارگاہ سب تو پہلے مبارک دیتی ہے محمد کریم نے بھی حد کر چھٹی ہے اپنے جیوندے ہی مصلی امامت کھلار کے پیچھے سارے نو پڑھائی اچھی بولو ایتھے پیرے باہو بولے اچھی بولو سبحان پیرے باہو بولے کیا فرماندے نے بے ادبا نہیں خبر
گئے ادباتا واجھے جڑے مڈ کدی میں دیکھے رہائے تے او کدی نہ تھی بڑی رانجھے جڑے ہار مٹی تے بانڈے تے او کدی نہ تھی بڑی کانجھے ادب نصیب جنان ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے اللہ اکبر میرے نبی کریم رؤوف الرحیم نے حضرت جبریل والمخاطب حضرت جبریل والحضور نے وہ دعا دا چہرہ پھیریا حضرت جبریل المخاطب جبریل کے حضور بولنے لئی حضرت جبریل حضور دی بارگاہ دے اندر دست بستہ کھڑے ہو گرد کردے نے سنیا علی نے جیڑی گل کیتی ہے علی نے جنی گنتی کیتی علی نے جیڑی گل کیتی ہے کملی والے آؤ سنیا علی نے ٹھیک گنتی کیتی ہے اللہ نے اے نہیں فرشتے آسمان تو زمین تے بھیجے نے اللہ نے اے نہیں فرشتے آسمان تو زمین تے بھیجے نے حسین دی خوشی آستے اچھی بولو یار سونے تو انہوں مبارک دینا سے آئے کیوں اج دین دا وارث آگے اللہ اکبر کیا مقام ہے حسین ابن علی دا کیا شان ہے کیا مرتبہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل بیت النبوت دی شان دے اندر ہے اعلیٰ حضرت بولے خون خیر الرسول سے ہے جنہیں کا خمیر ان کی بیلا سکیمت بیلا خوصلہ مصطفیٰ بیلا سلام شمع بز میں حضرات کیا جنتی میرے التوجہ اچھی بولو سبحان اللہ حضرات حسین دا مقام حسین دا مرتبہ حسین دی شان اے یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے بندیاں کو اے شان تلیتی نہ آگے آئی نہ تلی سکتی بندیاں ٹیلوں جو بڑا لائے بتول لئیے تو جدو ہوگا ہے نا امتحان دا ویلا تو جو ہے وہ تو جیڑے چوکھا ٹیل لاندے نے وہ سارے اندر بڑھ جاندے جی وہ سارے اندر بڑھ جاندے نے باہر نکلن دی کسے جرت رہندی
ادو بھی وہی اگے آتے ہیں جنہ حسین دے نانے نو منیا ہوا ہے ادو وہی میدان عمل لے آتے نا جڑے چوکھے ٹل آتے ہیں حسین دا شان نو تول لئیے ایندا وزن کر لئیے تکڑی تے وہ ساری زندگی تولدے ہی رہ گئے نے پر تلیتی نہیں وہ حسین تے حسین ہے اے تے حسین تے کسے غلام نو نہیں تول سکے توجہ ہے حسین تے بڑا اونچا ہے انہاں کول تے حسین دا کوئی غلام نہیں تلیتا حسین تک تے بعد چپڑن گے نا جدو امتحان دا ویڑا ہوتا اندر وڑ جاتا ہے حضرت اقبال نے کی فرمایا اسی بولو حضرت اقبال قلندر لاہوری آپ فرماتے ہیں نکل کر نکاحوں سے ادا کر رسم شبیری جدو دین تے اوکھا ویڑا آ جائے جدو دین تے اوکھا امتحان آ جائے جدو ختم نبوت تے حملہ ہو جائے جدو منکر ود جان پھر اندر بیٹھیا گل نہیں بندی پھر حجریاں چ وڑیاں گل نہیں بندی پھر اندر وڑیاں گل نہیں بندی نکل کر نکاحوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندو دلگیری توجہ ہے حضرات اللہ اکبر حضرت علی دی تصدیق جبریل نے کی تھی کہ یا رسول اللہ علی جیڑی گل کی تھی یہ بالکل ٹھیک کی تھی ایسے تو حضور نے فرمایا سی انا مدینۃ العلم والی جنبابھا توجہ ہے یار میرے ال توجہ کرو اچھی بولو سبحان اللہ حضور نے ایسے تو فرمایا سی میں علم دا شہر ہاں تے علی اس شہر دا دروازہ تو ہے کیوں گنتی علی نے کی تھی اور کوئی کر سکیا مقام اپنا اپنا شان اپنی اپنی اے شان صرف اللہ نے نبی تو بعد علی نو عطا کی تھی اللہ اکبر ایسے تو میں اکثر پڑھتا رہنا ہوں علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا جڑے جڑے علی دے منن والے نے جھولیاں پھیلا کے بیٹھے نے انہوں دا کیتا اجازت دیندا ہے کہ علی ہر چیز اللہ کو لے کے دے سکدے نے علی دے صدقے اللہ ہر چیز عطا کر سکدا میرے نال مل کے پڑھے علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا بھرے جس کا علی دامنی وہ خالی ہو نہیں سکتا بھرے جس کا علی دامنی وہ خالی ہو اللہ اکبر میرے نبی کریم دے غلاموں اجے ساری گلاں ہو رہی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل نے تصدیق کی تھی اے گل پہ ہوندی ایک فرشتہ حاضر ہویا جن دی لت بھی کوئی نہیں ہاتھ بھی معذور نے ہاتھ پاواں بھی معذور نے لتاں بھی معذور نے جسم اتوں بھی معذور ہے تھلوں بھی معذور ہے نوری فرشتہ ہے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا عرض کردا سونیا میں بھی تہاڈی بارگاہ دے وچوں فیض لینا چاہنا مینوں بھی اپنے اللہ کریم دی بارگاہ وچ گزارش کر کے میرے رب کولوں مینوں معافی لے دیو اے کون آیا ہے نوری فرشتہ کدی بارگاہ حضور دی اچھی بولو کدی بارگاہ حضور دی بارگاہ کیوں آیا ہے شفا لے دیو اچھی چا بولو
شفا لینا ہے بھائی شفا تے اللہ دیندا ہے بندیاں دے نہیں جو کچھ دیتا ہے خدا دیتا ہے خدا کے بعد کوئی کچھ نہیں کرتا میں کہا بالکل حقیقی رب تے اللہ یہ کردا ہوئی ہے جی میں کیا ایسا کو اپنے کو ڈھونگ چال نہیں رچایا ہویا اے سانو تے کیتا اللہ دے فرشتے دے گئے نے کردا رب ہی ہے پر حبیب دے وسیلے نال کرا لئیے تے چھتی کر چھڑ گئے توجہ ہے جی کردا اللہ ہی ہے کردا اللہ ہے لیکن ہم انہاں دے لال دی بارگاہ چاہیے تے رب جیڑا نہیں بھی کرنا ہوندا وہ بھی کر چھڑ دے حضور نے پوچھا تینوں کی ہویا ہے شاہ صاحب بھی میرے خیال نال پہنچن والے نے تے تقریر میری بھی مک گئی ہے تسی اونچی بولو پریشان نہ ہو اللہ اکبر شاہ صاحب آ گئے تسی اونچی بولو سبحان اللہ پتہ چلیا کہ نوریاں نوں جے شفا لینی پوے معافی رب نہ دیندا ہوئے اپنی دعا نال ڈائریکٹ تے محمد کریم دی بارگاہ چاہیے تے اللہ دے چھڑدا ہے حضور نے پوچھا تینوں کی ہویا ہے جی تینوں کی ہویا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں دسنا ہے یا جبریل نے دسنا ہے حضرت جبریل عرض کی تھی سونیا میں نہیں دسنا انہوں آپے آکھو دسے کی ہویا ہے عرض کی تھی سونیا کہ میری ڈیوٹی سی 7ویں آسمان تے کتھے عرش مولا تے اتے میری ڈیوٹی لگی سی اور حسین ابن علی جس پتر دی آج ولادت ہوئی ہے نا اے دی ولادت تو 10,000 سال پہلے اللہ نے مینوں پیدا فرمایا سی کتنے ہزار سال 10,000 سال پہلے اللہ مینوں پیدا فرمایا اور میری ڈیوٹی اللہ نے عرش تے لائی سی 7ویں آسمان تے اوتھے میری ڈیوٹی لگی سی اچھا پھر کی ہویا یا رسول اللہ ایک دن اللہ نے آسماناں دے راہ کھولے سن آسماناں دے رستے کھلے سن میری نظر زمین تے پہ گئی میں زمین تے کی تکنا کہ ایک ہتھاں تے پیراں تو معذور انسان زمین تے بڑی مشکل نال چل رہا ہے جا رہا ہے جدو میں اس بندے نو ویکھیا نا تے میرے دل دے اندر اے احساس ہویا کہ مالکا انہوں جو زندگی دیتی ہے تے کس واسطے دیتی ہے جن دے ہاتھ بھی کوئی نہیں پیر بھی کوئی نہیں یہ کیڑی زندگی دنیا تے لے کے گیا دل میرے چ احساس ہویا ہے اللہ نے کوئی مرض مینوں دے چھڈی احساس ہوا ہے اللہ مینوں ہتھاں تو بھی معذور کر چھڑیا ہے پیراں تو بھی معذور کر چھڑیا ہے اور آسمان تو چک کے اللہ نے زمین تے چھڑ چھڑیا اس واسطے آنے ہاں کہ اللہ جیڑے حال وچ بھی رکھے اون دی رضا ہے او دے وچ بھی کوئی او دی حکمت ہی ہوئے گی ہر حال وچ رب کریم دا شکر ادا کرنا چاہیے توجہ ہے جی یا اللہ یا رسول اللہ مینوں زمین تے چھڑ دیتا ہے او دن لنگے ہے تے اج دا دن آیا ہے میں اودوں دا زمین تے لگا پھرنا میرا کسی حال پوچھیا نہیں میں دھدکار دیتا گیا اللہ دی بارگاہ چوں کڈ دیتا گیا اور مینوں مزور کر کے سٹ دیتا گیا اج اے فرشتے آ رہے سن تے انہاں چ او بھی فرشتے ہان جڑے میرے نال ڈیوٹیاں کردے ہائے میں سیان لے نے تے میں انہاں دی بڑی گزارش کیتی ہے میں کدے چلے ہوئے نہ دسیا حسین ابن علی دی ولادت تے مبارک دین واسطے چلے ہاں نبی کریم نو تے میں عرض کیتی ہے کہ مینوں بھی لے چلو جس آستانے تے تسی چلے ہو اوتھوں سنیا مڑ کے خالی کوئی نہیں ہوتا توجہ ہے اوتھوں مڑ کے گرامی قدر آواز ایسے تو تے اعلیٰ حضرت بولے ایسے تو اسی پڑھتے رہنے ہم غریبوں کے آقا بے بے حد درود ہم فقیراں کے سرور پہ لاکھوں سلام پڑھیے مصطفیٰ پہلا اللہ اکبر فرشتے نے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی ہے حضور نے ساری گزارش سنی ہن فرشتہ عرض پہ کردا سونیا میں تہاڈی بارگاہ دے اندر آ گیا
کملی والے مینوں معافی مل جائے، میری التجا سنی جائے، میری معذوری واسطے دعا کرو، اللہ مینوں اپنی بارگاہ دے اندر معافی دے چھڑے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کریم دے غلامو، جدوں او فرشتہ نبی پاک دی بارگاہ عرض کرتا ہے، جدوں یہ عرض کیتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نوکر جبریل جلدی جلدی فوراً بول کے عرض کردے نے، سونیا اج تساں دعا نہیں کرنی۔ میرے آقا فرماندے نے، میں کیوں نہیں کرنی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے، جبریل کیوں نہیں کرنی؟ سونیا جن دی ولادت دی خوشی واسطے اے فرشتہ تواڈے کول آیا ہے، اینو آکھو انہاں دے وسیلے نال منگے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ جدو جبریل حضور دی بارگاہ دے اندر گزارش کیتی تھے، نال ہی جبریل عرض کردے نے، سنیا کرے حسین نو تو لیاؤ باہر چک کے، آؤ اچھی بولو، پتر حسین نو لیاؤ خاں، اجے چند گھڑیاں ہوئی ہیں حسین دی ولادت، ایک کری باہر لیاؤ خاں، اندر تے روشن ہے ہی ہے کمرہ، ایک باری باہر دا جیڑا سورج ہے، باہر دا جیڑا ماحول ہے، انہاں نو ایک باری نور دیاں شواواں لے لین دیو، باہر لیاؤ، سانو بھی دیدار کرن دے، ساڈیاں بھی اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں۔ اچھا میں گل ہن فوراً ذہن تے آ گیا، یہ جدوں میں گل پڑھی تے میں اس وقت نہیں آئی پر ہن آ گئی کہ حضور وسیلے نال دعا ہو گئی تو معافی تو مڑ بھی ہو جانی سی، انجی گل تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کردے تے ہو جانی سی۔ پتہ چلیا بھی حضور کو دعا جبریل اس تو نہیں کران دیتی، جبریل بھی پہ ترسدا سی تے کیڑا ویلا ہوئے کوئی بہانہ بنے حسین دا دیدار ہو جائے، جی کوئی بہانہ بنے تے نالے دنیا نو پتہ لگ جائے حسین ابن علی دا کیڈا اونچا مقام اللہ بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر، گرامی قدر آباد، توجہ بڑی توجہ، حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم نے حضرت حسین ابن علی نو اٹھا کے لیا کے اپنے دستے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ دے اپنے نبی، اللہ دے نبی محمد کریم نے اپنے ہاتھاں تے اٹھایا ہوا ہے، اٹھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ بڑی توجہ رکھیا جے، جدوں آپ کمرے دے وچوں باہر لے کے آئے، باہر لے کے حضور کھڑے نے، جسم دے اوتے پلو لپیٹیا ہویا ہے، حضرت جبریل عرض کردے نے، سونیا اینو آکھو اس حسین دے وسیلے نال اللہ کو معافی منگے۔ میرے آقا تسی حسین دے جسم تے لپیٹیا ہویا پلو، اس پلو دی ایک نکر پھڑ کے اس فرشتے دے جسم نال لاؤ، جدوں جسم نال لاؤ گے اللہ شفا دے دے گا۔ ادوں فرشتے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی، مالک مینوں معافی دے دے، جدوں دعا کیتی ہے میرے نبی دے غلاموں، ادو میرے نبی کریم نے ید اللہ دیاں گوریاں گوریاں ہاتھاں نال حسین دے پاک حسین یطہرکم تطہیر دی شان والا حسین اودے جسم تو پلو اٹھایا ہے، اٹھا کے اس فرشتے دے جسم نال لایا ہے، ادو جسم نال پلو لگدا گیا ہے، اللہ نے اس فرشتے دیاں مرضاں نو دور کر چھڑیا ہے۔ حسین دے جسم تے لپیٹیا ہویا پلو، او جسم فرشتے دے نوری جسم نہ لگا ہے۔ آج جو پتہ لگ گیا جی، بندے آدھے ہیں بھی اونج شفا نہ منگی کرو، اونج نہ نبی دے وسیلے نہ منگیا کرو، مداسی تے نہیں منگدے، فرشتے بھی اتھوں آ کے منگدے نے، کریے کی جی، اور راہ کوئی نہیں، اور واہ کوئی نہیں، کیڑے بوئے تے جائیے ڈائریکٹ اللہ میں کہ اللہ نال ملاقات تے ہونی ہے عشر والے دن، اونج اللہ پاویں شاہ رگ تو قریب ہے، پرے تے دس اللہ اللہ جو کرنا ہے تے اللہ تینوں دسیا کون ہے؟ توجہ ہے جی، میں کہ اور واہ کوئی نہیں، فرشتے بھی آ کے یہی پہ پیغام دیندے نے، جے کچھ منگنا ہوئے، جے کچھ چاہیدہ ہوئے تے حبیب دے بوئے تے آوے ہے، یا میرے حبیب دی آل دے بوئے تے آیا ہے تے انہاں دے وسیلے نال منگیا ہے، میں دے چھڑساں دا۔ توجہ ہے، فرشتے منگے ہے، اونج اس ایک اور بھی گل دی وٹ ہو گئی، بندے تے آندے نا کہ حضور بشر نے تے بشر کی دے سکتا ہے،
میں کیا حضور بشر ہون گے ضرور، نور بھی ہیں، اور اس گل دی تصدیق ہے وے کہ نوری بھی آ کے شفاواں حضور کو ہی منگدے نے. نوریاں نو جے شفا لینی پوے، معافی لینی پوے تے آمینہ دے لال دی آل دے بوئے تے آ جان تے اللہ دے چھڑ. ایسے تو اللہ حضرت نے فرمایا سی تو ہے این نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. توجہ ہے جی؟ اللہ اکبر. ہن مینوں ایک گل دسو، جدوں ذکاء اللہ صاحب جدوں کسے بندے نو شفا مل جائے، کسے بندے دی بیماری گھل جائے، ایسی بیماری گھل جائے جن دا چانس ہی کوئی نہ ہوئے، تے وہ بندہ خوش ہوندا ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو، تسی اچھی بولو یار. ہوندا ہے نا، بندہ خوش ہوندا ہے. مالکا تیرا شکر ہے ایڈی گندی بیماری ہے جیڑی دوائیاں نال بھی نہیں پہ گھلدی، شکر ہے اللہ سونے دعاواں دے ذریعے تو اے میرے تو دور کر چھڑی. ایک ہوندی ہے دوائی نال گھلنی، ایک ہوندی ہے دعا نال گھلنی، کسی دے وسیلے نال گھلنی. جنوں دوائی دی بھی نہیں لوڑ پئی، دعا نال ہی کام بن گیا، وہ اور خوش ہوندا ہے، پیسے بھی بچ گئے نے تے صرف دعا نال ہی کام چل گیا. ایویں گل ہے. ہن فرشتے نو خوش ہونا چاہیے سی کہ شکر ہے اللہ اتنے ہزار سال ہو گئے نے مینوں یہ معذوری دتی سی تے اج حسین دے وسیلے اللہ مینوں میرا او پرانا جسم عطا کر چھڑیا، نوری جسم اللہ مینوں معافی دے چھڑی. فرشتہ خوش نہیں ہویا، ادوں فرشتے نو شفا ملی ہے، ادوں فرشتہ رون لگ پے جی، اور تھوڑا بھی نہیں رویا، چوکھا رون لگ پے. حضور بڑے حیران ہوئے، جبریل کو پوچھتے نے جبریل انہوں تے خوش ہونا چاہیے سی کہ رون کیوں لگ پے؟ اللہ اکبر. حضرت جبریل عرض کرتے نے سونے اے بھی اندے کول پوچھو کیوں پیا رونا ہے، میرے کول دسن دی طاقت نہیں. اینو آکھو اے تواڈے کے روندا پیا تے پوچھو بھی کیوں رویا، تے تے خوش ہونا چاہیے سی. حضور نے پوچھا جب فرشتے نے اس نو دس بھئی کی گل کیوں رویا؟ اس نے کہا سونے اس تو نہیں رویا کہ شفا مل گئی ہے، بلکہ اس گل تے خوش ہاں کہ شفا ملی ہے. روندا کسے گل ہور تو پیا، کیوں روندا پیا؟ سونے مینوں اگے والا منظر یاد آ گیا، مینوں آن والا منظر یاد آ گیا. میرے حضور پوچھتے نے بھئی آن والا کی منظر یاد آئی؟ ہن کو تیرے نال ہور کام ہون والا ہے؟ اس نے کہا سونے نہیں، میرے نال نہیں، جس حسین دے صدقے اج اللہ مینوں شفا دتی ہے. اچھی بولو، جس حسین دے صدقے اللہ مینوں شفا دیتی ہے، اور مینوں اللہ حسین دی ولادت تو 10,000 سال پہلے پیدا فرمایا سی، اور جدوں تک حسین ابن علی دی ولادت نہیں سی ہونی میری ڈیوٹی سی عرش تے. جدوں حسین دی ولادت ہو جانی سی پھر میری ڈیوٹی لگنی سی فرش تے. میں اس گل تے رو رہا سونیا، ہن ساری زندگی ڈیوٹی حسین نال اللہ لائیے، پر اگے والا منظر یاد پیا ہوندا ہے او وقت آن والا ہے اس حسین نو تہاڈی امت کربلا دے میدان دے اندر شہید کر دے گی. سونیا وقت یاد آ گیا. کیوں؟ تینوں کیویں پتہ ہے؟ سونیا میری ڈیوٹی اللہ حسین نال لا چھڈی. ایڈا لاجپال حسین جڑا دنیا تے تشریف لے آندا ہے، اجے کچھ لمحے نہیں ہوئے تے آ کے نوریاں نو شفاواں پیا دیندا ہے. توجہ ہے جی؟ ایڈا لاجپال حسین یا رسول اللہ رویا اس تو کہ آن والا وقت یاد آ گیا کہ جدوں 61 ہجری ہوئے گی میں ویکھدا پیا ہاں کربلا دا میدان ہوئے گا، اور اے تہاڈی امت نہ سمجھ انہاں حسین دے مقام نو نہیں سمجھیا ہونا، انہاں نو پتہ نہیں ہونا، اور انہاں نے تہاڈے نواسے نو کربلا دے میدان اندر پیاسا شہید کر دیا. یا رسول اللہ ہن میری ڈیوٹی اللہ پاک نے قیامت تک انہاں دی شہادت تو بعد بھی قیامت دی گھڑی تک اللہ نے میری انہاں دی مزار دے اوتے میری ڈیوٹی لا چھڈی ہوئی. اللہ اکبر. اس وجہ تو تے اسی پڑھدے رہنے ہیں اللہ اللہ
نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اچھی بولو سبحان اللہ اکبر ایک گھرانہ ایدہ مقام ایدی شان دھرتی تے اللہ دی دھرتی تے اللہ دی زمین تے کوئی سمجھیا یا نہیں سمجھیا رب دے آسمان تے بندے جڑے نے فرشتے انہاں نو پتہ ہے کہ حسین ابن علی دا کڈا اونچا مقام اور جنہ اہل بیت محمد دے نال پیار کیتا ہے جنہ اہل بیت نبوت نال مودت رکھی ہے اللہ انہاں دا بھی بڑا اونچا مقام کر چھڑے اللہ انہاں دی بھی بڑی اونچی شان کی تھی اس واسطے حضرت امام احمد حنبل جڑے سن او بڑا پیار کرتے سن اہل بیت نبوت اور اتنا پیار کرتے ہان کہ بندیاں نو شک پہ گیا بندیاں فتوے لانے شروع کر دیتے رافضی ہو گئے نے جی یہ شیعہ ہو گئے نے توجہ ہے جی یہ جی شیعہ ہو گئے نے حضرت امام احمد حنبل آپ رون لگ پہ ایک دن پنڈ دی جگہ تے کھڑے ہو کے نا پنڈ والے نو کٹھیاں کر کے تے اپنے دوویں ہاتھ فضاج بلند کیتے اللہ اکبر حضرت امام احمد حنبل نے ہاتھ فضا دے اندر بلند کیتے ہوئے نے بلند کر کے اللہ دے نبی دی بارگاہ اللہ دے نبی دے نواسے دی بارگاہ دے اندر التجا کر دے نے اللہ سنیا میں امام احمد حنبل اے تینوں گواہ بنا کے پیا کہنا آسمان تے زمین والے سن لو اگر آل بیت محمد نال پیار کرنا شیعت ہے اگر آل بیت نبوت نال پیار کرنا رافضیت ہے تے پھر سن لو امام احمد حنبل دا اعلان ہے کائنات دا سب تو وڈا رافضی امام احمد حنبل ہے نبوت پیار کرنا اور کوئی بڑی دلیل نہیں ایک کوئی دلیل نہیں کہ جڑا اہل بیت نبوت نال محبت اور محبت کردا ہوئے انہوں آکھے شیعہ ہو گیا نا نا اللہ دے فضل کرم دے نال ماں او پتر ہی کو نہیں جمیا جڑا سنیے تو ود کے اللہ نبی پاک سرکار دی اہل بیت نبوت نال پیار کردا ہوئے اس واسطے میرے نال مل کے پڑھ لو سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت دا نزول فرمائے آ پڑھدے ہوندے سن عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اللہ نے قرآن کے اندر حکم فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى لوگو میری اہل بیت کی مودت اگر مینوں راضی کرنا جے محمد کریم نو رب کی فرما رہا محبوب انہوں دسو میں راضی تاں ہوں گا جے میری اہل بیت نبوت تواڈے تے راضی ہوئے گی اور اس چیز دی تصدیق حضرت امام زین العابدین نے دمشق دے بازار دے اندر کی تھی ایک بندہ کہنے لگا حضور تسی چنگا ہویا تہاڈا فتنہ مک گیا
دعا فرماتے نے تو قرآن نہیں پڑھیا، پڑھیا فرمایا سورہ شورا نہیں پڑھی جی، پڑھی ہے فرمایا اللہ نے فرمایا کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لوگوں اگر مینوں راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی دی آل نال پیار کر لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،